اوکے سو فیڈرل گورنمنٹ جو تھا، فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل کورٹ کے خلاف جو سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ تھا، دے فائلڈ ان اپیل ان دا فیڈرل کورٹ آف پاکستان. تو اس میں جسٹس منیر جو تھے، ہی واز دا چیف جسٹس آف پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. ہی واز ون آف دی نوٹوریس ججز پاکستان کی تاریخ میں. وہ جج تھے جس نے پاکستان میں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو انٹروڈیوس کرایا، یا ہی واز دی پائنیئر آف دی ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی، جس کے تحت اس نے یہ پہلا فیصلہ لکھا. اینڈ لیٹر آن ایک اور بھی کیس تھا، 200 کیس، تو اس میں بھی یہی جج تھے، اور اس نے دوبارہ سے اس ڈاکٹرن آف اسٹیٹ نیسیسٹی کے تحت ہی ویلیڈیٹڈ دی مارشل لا آف جنرل ایوب خان، جس کو ہم آگے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. سو جسٹس منیر ایکچولی فارمولیٹڈ بینچ آف 5 ممبرس، جس میں وہ خود اس کے ہیڈ تھے اور چیئر تھے، اور باقی 4 ججز انکلوڈنگ جسٹس اے آر کرنیلیس. یہ 5 ججز پر مشتمل اس نے ایک بینچ بنائی. اور اس یہ جو بینچ تھا، اس نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو ریورس کر دیا 4-1 ریشو کے ساتھ. یعنی 4 ججز جو تھے، دے روٹ دیئر ڈیسیجنز ان فیور آف فیڈرل گورنمنٹ یا اگینسٹ دی سندھ چیف کورٹ ورڈکٹ. اور ایک جو جج تھی جسٹس اے آر کرنیلیس، جس نے ایک انتہائی اسٹرانگ ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا. تو اسی طریقے سے مارچ 1955 میں سندھ چیف کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ ریورس ہو گیا. ریورسل کا مطلب کہ جو ڈیزولوشن آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھا اس کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا. اب یہ جو ویلیڈیشن تھا فیڈرل کورٹ کا، جو میجارٹی ججمنٹ تھا 4-1 جو ججمنٹ تھا، یہ انتہائی انٹرسٹنگ ایک کہانی ہے کہ جب انہوں نے اپنا فیصلہ لکھا تو دیٹ واز بیسڈ آن ٹیکنیکل رادر دین کنسٹیٹیوشنل اور لیگل گراؤنڈس. ٹیکنیکل گراؤنڈ کیا تھے؟ انہوں نے لکھا کہ لاز آف دی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نیڈیڈ گورنر جنرلز اسینٹ. یہ لکھا کہ جتنے بھی قوانین کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بناتی ہے تو ان کے اوپر گورنر جنرل کا سائن ہونا لازمی ہے. آگے لکھا کہ چونکہ سیکشن 223A was invalid. Why was it invalid? Because it does not or it did not receive the assent of the Governor General. اور یہی میں نے آپ کو پچھلے پورشن آف دا لیکچر میں بتا دیا کہ آرٹیکل 223A کے تحت ہی سندھ چیف کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ریٹ آف مینڈمس یا کو وارنٹو ایشو کر سکتے ہیں. تو چونکہ فیڈرل کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ آرٹیکل 223A جو ہے دیٹ از ناٹ اے ویلڈ پیس آف لا. وائی؟ بیکاز اٹ واز ناٹ اسینٹڈ اور سائنڈ بائی دی گورنر جنرل. تو جب گورنر جنرل کا اس کے اوپر سائن نہیں تھا تو لہٰذا اٹ واز ناٹ ویلڈ لا. جب یہ ویلڈ لا نہیں تھا تو اس کے تحت سندھ چیف کورٹ نے جو بھی حکم جاری کیا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. سو ایکچولی we can say کہ ایٹ واز ٹیکنیکل ناک آؤٹ. اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر انویلڈ قرار دیا گیا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ دوسرے الفاظ میں یہ بھی ہوا کہ گورنر جنرل کے پاس اپنے ایکشن کو پروٹیکٹ کرنے یا ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی قانونی یا آئینی جواز نہیں تھا. یا جسٹس منیر ہیڈڈ کورٹ کے پاس بھی اس قانون کو اس ایکشن آف دی گورنر جنرل کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کوئی قانونی یا کوئی آئینی اس کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈ موجود نہیں تھا جس کے اوپر گورنر جنرل کے ایکشن کو ویلیڈیٹ قرار دیا جائے. سو لہٰذا انہوں نے ایک انتہائی کمزور قسم کا سٹانس لیا، ایک انتہائی ویک پوزیشن لے لی، جس میں یہ کہا گیا کہ جس قانون کے تحت یہ اسمبلی ریسٹور ہو چکی ہے یا سندھ چیف کورٹ نے جو ریٹ آف کو وارنٹو اینڈ ریٹ آف مینڈمس اینڈ کو وارنٹو ایشو کی ہے تو یہ قانون ویلڈ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر گورنر جنرل کا سائن نہیں. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو اصل کوشچن تھا کہ کیا گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکے یا نہیں تھا، اس قانون کو بالکل انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں لایا گیا. اس کے اوپر کوئی
بات ہی نہیں ہوئی کہ گورنر جنرل کا جو ایکشن تھا وہ قانونی ہے یا نہیں ہے، لیگل ہے یا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے بجائے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر، ایک ویک گراؤنڈ کے اوپر فیصلے کو ریورس کر دیا گیا. اور گورنر جنرل جو تھا انہوں نے آگے یہ لکھا کہ گورنر جنرل ریٹینڈ ساورن پاور ایز دا ریپرزینٹیو آف دی کراؤن. کیونکہ وہ برٹش کراؤن کے ریپرزینٹیو ہے تو لہٰذا اس کے پاس ساورن پاورز ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اسمبلی جو تھی، کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، دیٹ واز ناٹ اے ساورن باڈی. ساورن جو ہے وہ ایکچولی گورنر جنرل ہے ایز دا ریپرزینٹیو آف دا کراؤن. اگین اے ویری ویک کراؤن، ویری فریجائل پوزیشن جو انہوں نے لے لی تھی. اور جسٹس اے آر کارنیلیس جو تھے اس نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا، اس کو غلط قرار دیا اس فیصلے کو، اور اس نے سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو اپہیلڈ کر دیا. لیکن چونکہ وہ ایک مائنارٹی کا ڈائسینٹنگ اوپینین تھا تو لہٰذا اس نے اپنا اوپینین تو ریکارڈ کر دیا، وچ از پارٹ آف دا ہسٹری. لیکن باقی ججز نے بھی اپنا جو نام تھا وہ تاریخ میں لکھوا دیا، لیکن فار different reasons. Cornelius is known for a good reason, and the other judges, especially Justice Munir, for a bad reason.